السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر آج ہم سب لوگوں کو اپنے پاکیزہ گھر مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے جمع فرمایا۔ دعا کرتے ہیں رب کریم اس ادا کی جانے والی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، جس کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں، اور قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسی ماہ مبارکہ میں نواز رسول جگر گوشت بطول سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر اپنی اور اپنے گھرانے والوں کی قربانیوں کو پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ آج اس جمعۃ المبارکہ کے مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ بھائی ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین نے بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائیوں کی، خود اپنی اولاد کی، خود اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، مگر ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ کس بنیاد پر انہوں نے نہ 6 ماہ کا بیٹا دیکھا، نہ 18 سال کا بیٹا دیکھا، نہ 21 سال کا بھتیجا دیکھا، نہ 13 سال اور 15 سال کا بھانجا دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سب جاتا ہے تو چلا جائے، مگر اللہ کا دین محفوظ ہو جائے۔ سب جاتا ہے تو چلا جائے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر آنچ نہ آئے۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر کئی مذہب پائے جاتے ہیں، کئی مذہب، مگر تمام مذاہب میں اگر بڑی تیزی کے ساتھ کوئی پھیلنے والا مذہب ہے تو اس مذہب کو مذہب مہذب اسلام کہتے ہیں۔ آئے دن
ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو قبول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں کربلا والوں کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقصد تھا ان قربانیوں کا، وہ بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ دین کا تحفظ ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ ہو جائے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں سے صرف اتنی ہی عقیدت رکھی کہ جیسے چھٹی شریف آئی، لے آؤ بھائی 2 کلو گلاب جامن لے آؤ اور 1 کلو مکھن بڑے لے آؤ، لگوا دو نیاز۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، غریب نواز سنجر سے چلے، غریب نواز اجمیر شریف کے رہنے والے نہیں ہیں، سنجر سے چلے، اور سنجر سے چلتے 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 آپ اجمیر شریف آئے۔ اجمیر شریف آنے کا غریب نواز کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا کہ میرے نام پر لوگ ہر جمعرات کو 2 کلو 5 کلو گلاب جامن منگوا کر کے نیاز دلوا دیں، یہ تو مقصد نہیں تھا۔ غریب نواز کا مقصد یہ تھا اجمیر شریف آنے کا کہ لوگوں تک دین پہنچے، قرآن کی تعلیم پہنچے، اللہ رسول کے احکام پہنچے۔ آپ نے سن رکھا ہے کئی مرتبہ جب حضور علیہ السلام نے اجازت دی تھی سرکار غریب نواز کو، تو یہی کہا تھا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور ہمارے امتیوں تک دین کا پیغام پہنچاؤ۔ غریب نواز کے اجمیر شریف تشریف لانے کا جو بنیادی مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچے۔ اب ہم نے اس مقصد کو تو چھوڑ دیا اور ہم اس چیز کی طرف لگ گئے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس مقصد کو بھی اپنی زندگی میں اتارا ہوتا، اس مقصد پر بھی عمل کیا ہوتا اور غریب نواز کی نیاز بھی لگائی ہوتی، تو پھر بات کچھ اور ہی ہوتی۔ ہونا یہ چاہیے۔ 11ویں شریف آئی، ہم اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بنا لو بریانی، میٹھا، اسٹو، فلاں جو بھی خیر بناتے بنائیں، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ان کے نام پر تبرکات کرتے، اچھی بات ہے، مگر مجھے بتاؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیغام یہ تھا؟ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا؟ ان کی زندگی کا پیغام تو یہ کہ 40 سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ان کی زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ 15 سال تک سرکار غوث اعظم نے ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ غوث اعظم کی زندگی کا پیغام تو یہ کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی، اور ہمارا حال یہ کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے، ان کا لنگر کرنے والے، اور کنڈیشن یہ کہ عشاء کے وضو سے عشاء نہ پڑھی جائے، فجر کے وضو سے فجر نہ پڑھی جائے۔ آپ دیکھیں نا اس وقت مسجدوں کے حالات کیا ہیں۔ صرف میں اپنے شہر کی بات نہیں کرتا، آپ کہیں چلے جائیں، محرم الحرام کے مبارک مہینے میں بھی لوگوں سے مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کربلا سے جہاں اور کئی سارے پیغامات لوگوں کو ملتے ہیں، وہیں پر کربلا سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے، لوگ گھروں پر رہو تو بھی نمازوں کی پابندی کرو، سفر پر رہو تو بھی نمازوں کی پابندی کرو، امن کی حالت میں رہو تو بھی نمازوں کی پابندی کرو، خوف کا ماحول پیدا ہو جائے تو بھی نمازوں کی پابندی کرو، آرام میں رہو تو بھی نمازوں کی پابندی کرو، اور دشواریوں میں رہو تو بھی نمازوں کی پابندی کرو۔ پوری تاریخ کربلا پڑھ لے وے بندہ، اور کوئی مجھے ایک مرتبہ بھی یہ بتا دے وے کہ کسی بھی مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایک نماز بھی چھوٹی ہو۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے جو واقعات کربلا کے چشمدید گواہ ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے
کربلا کے واقعات کو دیکھا، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے 18 سال کی، جن کی عمر مبارکہ تھی کربلا کی سرزمین پر، وہ فرماتے ہیں لوگوں ہم مدینے سے چلے مکہ پہنچے، مکے سے چلے کربلا پہنچے، کربلا سے چلے کوفہ پہنچے، کوفہ سے چلے دمشق پہنچے، دمشق سے پھر واپس ہم کربلا آئے، اور کربلا سے پھر واپس ہم مدینہ گئے۔ یہ کئی مہینوں کا سفر بنتا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں خدا کی قسم اس پورے سفر کے اندر میں نے اپنی پھوپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تہجد کی نماز قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک عورت، مگر آپ دیکھیں سفر کی حالت میں ہے، اچھوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے سفر کی حالت میں، کوئی کتنا ہی نماز کا پابند کیوں نہ ہو، مگر کئی لوگوں کی سفر کے اندر نمازیں چلی جاتی ہے، حالات میسر نہیں ہو پاتے۔ لیکن سیدہ زینب کے حوالے سے امام زین العابدین کہتے ہیں فرائض کی پابندی تو اپنی جگہ، میں نے پورے سفر میں اپنی پھوپھی کی تہجد کی نماز چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ کربلا کا پیغام، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، پورے سفر میں تو قرآن پڑھا ہی گیا، مگر سر امام کا جسم سے کاٹ لیا گیا اور نیزے پر اٹھایا گیا، مگر میرا حسین نیزے پر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ قرآن۔ یہ محبت ہے امام حسین کو، یہ پیغام ہے کربلا کا۔ اس چیز کی طرف بھی تو توجہ ہونی چاہیے۔ صرف شربت کے چند گھڑے بنا کر کے ہم پلا دیں اور یہ سوچے کہ ہو گیا کربلا والوں کی محبت کا حق ادا، نہیں دوست، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ آج محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر کے تقریباً 15-16 تاریخ ہونے کو آئی ہوگی آج آپ مجھے بتائیں ان 15-16 دنوں کے اندر ہم نے کتنے پارے قرآن کے پڑھے؟ ہر بندہ غور کرے بھئی کتنے پارے ہم نے قرآن کے پڑھے؟ پارے تو چھوڑو، کیا 15 رکوع بھی ہم نے قرآن کی تلاوت کی؟ جبکہ پیغام یہ تھا کربلا کا کہ سر نیزے پر اٹھایا گیا، پھر بھی میرا حسین قرآن پڑھتا ہے، اور اس بے بنیادی پیغام سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کربلا کا پیغام یہ تھا، لوگوں بات جب دین کی آ جائے، دین کی، پھر بیٹا بھی قربان کر دینا، پھر بھائی بھی قربان کر دینا، پھر بیٹیاں بھی قربان کر دینا، پھر اپنا آرام اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا، بات جب دین کی آ جائے۔ امام حسین کا یہ کردار، اور دوسری طرف ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارے لیے بیٹا پہلے ہے، دین بعد میں ہے، ہمارے لیے دوست پہلے ہے، دین بعد میں ہے، ہمارے لیے رشتہ دار پہلے ہے، دین بعد میں ہے، ہمارے لیے کاروباری لوگ پہلے ہے، دین بعد میں ہے، ہمارے لیے بیوی پہلے ہے، دین بعد میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت باپ نے اپنی بیٹی کے سر سے روپٹہ اترا ہوا دیکھا تو اس وقت باپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خبردار آج تو تیرے سر سے روپٹہ اتر گیا، آئندہ نہیں اترنا چاہیے؟ کیا ہم نے لحاظ نہیں کیا اس وقت اپنی بیٹی کا؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹی کا لحاظ اس وقت نہ کیا جاتا، حضور کی شریعت کا لحاظ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے بیٹی سے محبت ہے، ایک ہی بیٹی ہے، لاڈ کی ہے، پیار کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کام شریعت کے خلاف کرے گی۔ اگر ہمیں واقعی میں دین سے محبت ہوتی اولاد کے مقابلے میں کہیں زیادہ، تو جس وقت بے پردہ بیوی بازار گئی تھی تو اس وقت ہم اسے گھر سے نکلتے وقت ہی ٹوک دیتے، خبردار، ٹھیک ہے آپ ہماری بیوی ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، مگر آپ سے کہیں زیادہ ہمیں حضور کے دین سے محبت ہے۔ اگر کام زندگی میں جو بھی کیا جائے گا، قدم بعد میں اٹھایا جائے گا، حضور کی شریعت کا خیال پہلے رکھا جائے گا۔ امام حسین نے جو نصیحت کی تھی اپنے گھر کی خواتین کو آخری لمحہ،
جب آپ میدان کربلا جا رہے تھے تو یہی نصیحت دی اپنی بہن زینب سے، کہتے خبردار نوحہ مت کرنا، واویلا مت کرنا، بے صبری مت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور قافلے والوں کا خیال رکھنا۔ اس طرح کی چند نصیحتی باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن زینب سے کی، اور پھر اس کے بعد آپ کربلا گئے۔ تو آپ دیکھیں کربلا کی سرزمین پر بھی امام حسین اگر اپنی بہن کو نصیحت کرتے ہیں تو دین کی نصیحت کرتے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ دین کی۔ کہتے ہیں اپنے آپ کو پردے میں رکھا جائے، میرے جانے کے بعد بے صبری نہ کی جائے، چیخ و پکار اور نوحہ، سروں کے بالوں کو نوچنا، سینے کو پیٹنا، یہ ساری باتیں نہ کی جائے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کربلا کی سرزمین پر اگر حسین کی شہادت بے مثال ہے تو سیدہ زینب کا پردہ بھی بے مثال ہے۔ آج آپ دیکھیں جہاں حسین کی شہادت کی مثال دی جاتی ہے وہاں پر سیدہ زینب کے صبر کی بھی مثال دی جاتی ہے۔ یہ پیغامات ہیں جو ہمیں کربلا کی سرزمین سے ملتے ہیں۔ خدا را آج آپ دیکھو نا، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ گھر کے اندر 72 لاشیں رکھے ہوئے ہو اور کسی کو نماز یاد آئے، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو تو شادیوں میں نماز یاد نہیں رہتی، اور انتقال گھر میں ہو جائے تو پھر تو پوچھو ہی مت۔ مگر آپ دیکھیں وہاں پر 72 لاشیں خیموں کے باہر رکھے ہوئے ہیں، مگر جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی خواتین سے کہتی ہے کہ سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کی جائے۔ یہ کیفیت تھی ان کی نمازوں کے حوالے سے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر واقعی میں ہم کربلا والوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو خدا را جو پیغام کربلا کی سرزمین سے ملا ہے اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہونی چاہیے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی جو دنیا میں بھیجا، میں نے جس قرآن کی آیت کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ جس مذہب کو لوگ اختیار کر رہے ہیں اس مذہب کو مذہب مہذب اسلام کہا جاتا ہے۔ ہر گھر تک دین کی دعوت پہنچ گئی، ہر گھر تک دین کا پیغام پہنچ گیا، ہر گھر تک دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ پہنچ گئی۔ یہی مقصد تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا، اور اسی مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی گزاری۔ اصل چیز ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا کربلا میں کچھ لگا نہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں۔ دیکھو کسی چیز میں کسی کا جب کچھ لگتا ہے نا تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز ایسے ہی نہیں مل گئی ہے مجھے، اس میں میرا بہت کچھ لگا ہے۔ جب ماتھے کا پسینہ بہہ کر پاؤں تک پہنچے تو 50 روپے کی بھی لوگوں کو قدر ہوتی ہے۔ گر جائے راستے میں 50 روپیہ تو اس کو تلاش کرنے کے لیے 5 چکر کاٹے گا، یار ایسے تھوڑی کمایا تھا 50 روپے۔ 1-2 روپے پر بھی لوگ بحث کر لیتے، کوئی ایسے ہی تھوڑی آتا ہے 1-2 روپیہ، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے روپیہ کمایا جاتا ہے۔ ہماری محنت لگی، ہمارا وقت لگا تو ہمیں احساس ہے اس روپیے 2 روپیے کا بھی۔ دین کا ہمیں احساس اس لیے نہیں کہ دین کے لیے ہمارا کچھ لگا نہیں۔ پیدا ہو گئی مسلمان کے گھر میں، امام مولوی آیا، آ کر کے ایک کان میں اس نے اذان لگا دی، دوسرے کان میں تکبیر پڑ گئی، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ دین پہنچا کیسے۔ ورنہ جن کو احساس تھا نا کہ دین ہم تک پہنچا کیسے اور ہمارا دین کے لیے بہت کچھ لگا ہے، پھر انہوں نے اس احساس کو باقی بھی رکھا۔ امام زین العابدین کی آپ سیرت اٹھا کر کے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے
فرائض کی پابندی تو امام زین العابدین کرتے ہی تھے، نوافل اس شان سے پڑھتے تھے کہ روزانہ کی 1000 رکعت نفل نماز امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں فرائض کی پابندی تو اپنی جگہ، نفل نماز روزانہ کی امام زین العابدین 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، 1000 رکعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا اسی نماز کے لیے تو، اسی قرآن کے لیے تو، اسی دین کے لیے تو ہمارے بابا نے اور ہمارے خاندان والوں نے اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم عبادتیں دیکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک کو معلوم ہے امام حسین کوئی اور نہیں، میرے دادا کا نام امام حسین ہے۔ سرکار غریب نواز نے 70 سال تک اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگایا، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز کو پتہ ہے کہ امام حسین کسی اور کا نام نہیں، میرے دادا کا نام ہے۔ ہمارے خاندان ہی نے اس دین کے لیے قربانیاں پیش کی، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پوری زندگی لگائے رکھا تو اللہ کے دین میں لگائے رکھا۔ ان کو احساس تھا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کربلا والوں کی قربانیوں کا احساس کریں، اول نمبر پر دین کو رکھیں، ساری باتیں بعد میں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، ساری چیزیں بعد میں، بیٹا بعد میں، بیٹی بعد میں، بیوی بعد میں، بہن بعد میں، سب بعد میں، پہلے حضور کا دین ہے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، کوئی ہمیشہ تو ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، مرنا ہے، مر کر کے پھر قبر میں پہنچنا ہے، اور میدان محشر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے۔ بھئی وہاں پر تو ملاقات ہونی ہی ہے۔ اس وقت امام حسین نے کہہ دیا کہ ہم نے تو دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، بتا تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ تجھ سے تو داڑھی کے چند بال ہی نہیں رکھے گئے ہیں، یہ دین کے لیے کیا ہم نے؟ ہماری تو فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلی، یہ دین کے لیے کیا ہم نے؟ ہمارے سے تو 15 منٹ نماز کے لیے نہیں نکلے، یہ کیا ہم نے دین کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو خیر یہ پیغام ہے کربلا کی سرزمین سے جو ہمیں ملتا ہے۔ خیر کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن بھائیوں نے سنت نہ پڑھی اپنی سنتیں نہ پڑھی۔